کی مجلس کی گفتگو کا عنوان فتنہ انکار حدیث ہے۔ مگر فتنے سے بھی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فتنہ بپا کرنے والے کیا کہتے، کیا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک کے حوالے سے رب ذوالجلال والاکرام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ارشادات کیا ہیں۔ مگر آپ کے ارشادات کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ تو مانتے ہی نہیں۔ اس لیے ان کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ کم سے کم جس چیز کو وہ اپنے لیے برہان اور حجت سمجھتے ہیں، گفتگو اسی تناظر میں اور انہی ادلہ کی روشنی میں ہونی چاہیے، اور اسی بات کو میں اسی تناظر میں آپ کے سامنے سمیٹنے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیے، ہمارا دین جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ شخصی آراء کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین بتمام و کمال امت تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس کو ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اس دین کو، نصیحت کو ہم نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کے محافظ۔ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کی ساری باتیں بتلائیں۔ دین کے حوالے سے جو بات بھی آپ کی ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی ہے جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، ہم انہیں وحی کرتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں، اپنی بات پہنچاتے ہیں، وہ ہمارا پیغام آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ کا گویا نمائندہ ہوتا ہے، رسول نبی اللہ رب العزت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نمائندے کی ذمہ داری ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام جو فرمائے، اللہ کا فرمان بتمام و کمال آگے پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، فرمایا ہے میرے نبی، اے رسول، اللہ رب العزت نے آپ پہ جو نازل کیا ہے اس کو آگے پہنچا دو۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فإن لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے گویا منصب رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو آپ پر نازل کرتے ہیں، آپ کو جس چیز سے آگاہ کرتے ہیں، وہ لوگوں تک آگے پہنچا دیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ النور کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں انہیں کہ لوگوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا اگر تم اعراض کرو گے، اطاعت نہیں کرو گے، فرم برداری نہیں کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ نبی کے ذمے وہ ہے جو نبی پہ بوجھ ڈالا گیا ہے. نبی پہ بوجھ کیا ہے؟ وہ تبلیغ رسالت کا ہے، جیسے آگے اللہ فرماتے ہیں، فرمایا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تمہارے ذمے ہے جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے. جو نبی کی ذمہ داری ہے، نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ نبی اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور جو سامعین کی، مخاطبین کی، ماننے والوں کی ذمہ داری ہے ان کا حق ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. نبی اپنی ذمہ داری نبھائے اور نبی کے مخاطبین اپنی ذمہ داری نبھائیں. فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تم ان کی اطاعت کرو گے. پہلے فرمایا نا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ اگر رسول کی تم اطاعت کرو گے تَهْتَدُوا ہدایت پاؤ گے، صراط مستقیم حاصل ہو جائے گا تمہیں اگر رسول کی اطاعت کرو گے. فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ رسول کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے تم مانو یا نہ مانو. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی، حل بلغتو کیا میں نے پہنچا دیا ہے دین؟ صحابہ کرام نے بیک زبان عرض کیا بلغتا وادیتا، سرکار آپ نے دین پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کر دیا. صحابہ نے جب یہ گواہی دی، حدیث میں آتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف اٹھا کے عرض کیا اللہم اشہد، یوں اشارہ کرتے تھے آسمان کی طرف، انگلی مبارک اٹھا کے سامعین صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے اللہم اشہد، اے اللہ ان کی گواہی سن لے، اے اللہ ان کی گواہی دیکھ لے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ محمد کے ذمے جو بوجھ تھا محمد نے ادا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے کوئی آیت، کوئی حکم، کوئی مسئلہ، کوئی بات اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی. جو کچھ اے اللہ آپ نے مجھے بتلایا ہے میں وہ فریضہ ادا کر چکا ہوں. یہ 1 لاکھ کے قریب حاضرین بول کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے جو میری ذمہ داری تھی وہ نبھا دی ہے، پوری کر دی ہے. یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے بالآخر کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہ رسول کے ذمے کیا ہے؟ پہنچا دینا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ان تطیعوہ تہتدوا اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگے؟ ہدایت پاؤ گے، صراط مستقیم حاصل کرو گے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا. دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ایک بات تھی کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ پہنچا دیں. اب دوسرا حکم اللہ رب العزت اپنے نبی سے دے رہے ہیں، نبی کو کہہ رہے ہیں، دے رہے ہیں کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ آپ پہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ان کی طرف جو ذکر نازل ہوا ہے آپ اس کی تبیین کر دیں، وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کی توضیح کر دیں. کوئی مسئلہ اگر انہوں نے اس میں سمجھنے کا ہے، فہم کا ہے تو اس کی آپ وضاحت فرما دیں. گویا وحی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی دوسری ذمہ داری کیا ٹھہری؟ وحی کی تبیین کی، وحی کی تشریح کی، نبی کی توضیح کی، وضاحت کی. کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اس مسئلے کا مفہوم یہ ہے. ہمارے سامنے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں بیسیوں مسائل موجود ہیں
کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں استفسار کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی.